بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کی عمومی نشانیاں، حدیث نمبر 3 ہے۔ معرف الحدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کو بنایا جانے لگے، ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو توان اور علم حاصل کیا جانے لگے، دین کے علاوہ دنیاوی اور دوسری اغراض کے لیے، اور لوگ فرمانبرداری کریں اپنی بیوی کی اور نافرمانی کریں اپنی ماں کی، اور اپنے سے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو، اور بلند ہو آوازیں مسجدوں میں اور قبلہ کی سرداری کرے ان میں سے جو فسق آدمی ہو وہ، اور قوم کا لیڈر ایسا شخص ہو جو ان میں سب سے کمینہ ہو، اور جب کسی آدمی کا اکرام اس وجہ سے کیا جانے لگے اس کے شر کے ڈر سے، اور پیشہ ور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہوں اور شرابیں پی جائیں، اور امت کے بعد والے اس کے اگلوں پر لعنت کریں، تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا اور صورتیں مسخ کیے جانے کا اور پتھر برسنے کا، اور ان کے علاوہ اس طرح کی اور نشانیوں کا جو پے در پے اس طرح آئیں گی جس طرح ایک ہار ہو اور اسے کاٹ دیا گیا ہو اور اس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو اور اس کے دانے پے در پے گریں۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت سے پہلے پیدا ہونے والی 15 خرابیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی یہ کہ مال غنیمت جو دراصل مجاہدین اور غازیوں کا حق ہے اور جس میں فقراء و مساکین کا بھی حصہ ہے، ارباب اختیار اس میں ذاتی دولت کی طرح تصرف کرنے لگیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ لوگ حکومت کو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا نہیں کریں گے بلکہ اس طرح کا تاوان سمجھیں گے، اسے ایک طرح کا تاوان سمجھیں گے۔ تیسری یہ کہ علم دین جو کہ دین ہی کے لیے اور اپنی آخرت ہی کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، وہ غیر دینی اغراض کے لیے یعنی دنیاوی منافع اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا۔ چوتھی اور پانچویں یہ کہ لوگ اپنی بیویوں کی تابعداری اور ناز برداری کریں گے اور ماؤں کے ساتھ ان کا رویہ نافرمانی اور ایذا رسانی کا ہوگا۔ اور چھٹی اور ساتویں یہ کہ یار دوستوں کو گلے لگایا جائے گا اور باپ کو دھتکارا جائے گا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی۔ آٹھویں یہ کہ مسجد جو خانہ خدا ہے اور از راہ ادب اس میں بلا ضرورت زور سے بولنا منع ہے، ان کا آداب و احترام نہیں کیا جائے گا اور اس میں آوازیں بلند ہوں گی اور شور و ہنگامہ ہوگا۔ نویں یہ کہ قبیلوں کی سیادت و قیادت فاسقوں فاجروں کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ 10ویں یہ کہ قوم کا ذمہ دار وہ ہوں گے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے ہوں گے۔ 11ویں یہ کہ شریر آدمیوں کی شرارت اور شیطانیت کے خوف سے ان کا اکرام و اعزاز کیا جائے گا۔ 12ویں اور 13ویں یہ کہ پیشہ ور گانے والیوں کی اور معازف و مزامیر یعنی باجوں گاجوں کی اور ان سے دل بہلانے والوں کی کثرت ہوگی۔ 14ویں یہ کہ شرابیں خوب پی جائیں گی، اور 15ویں یہ کہ امت میں بعد میں آنے والے لوگ امت سے پہلے طبقہ کو اپنی لعنت و بدگوئی کا نشانہ بنائیں گے۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امت میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو انتظار کرو کہ خداوندی قہر ان شکلوں میں آئے، سرخ آندھیوں اور شدید زلزلوں اور آدمیوں کا زمین میں دھنسایا جانا اور ان کی صورتوں کا مسخ ہو جانا
اور اوپر سے پتھروں کا برسنا، اور ان کے علاوہ بھی خداوندی قہر و جلال کی نشانیاں جو اس طرح لگاتار اور پے در پے ظاہر ہوں گی، جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کے دانے لگاتار گرتے رہیں۔ بظاہر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ خرابیاں امت میں اور مسلم معاشرے میں بہت عام ہو جائیں گی تو خداوندی قہر و جلال ان شکلوں میں ظاہر ہوگا۔ امید کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک شیئر لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔